السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، میرے کپتان نے اپنے جلسوں کا آغاز کر دیا ہے اور وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد یہ پہلا پبلک ایڈریس تھا ان کا، پہلا جلسہ تھا جو انہوں نے منعقد کیا، اور ظاہری بات ہے یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں اور عوام کے اندر جائیں۔ سیاستدان کا سب سے اچھی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عوام سے کنیکٹ کرتا ہے۔ پارلیمنٹ تو انہوں نے چھوڑ دی، لیکن اب وہ عوام کی پارلیمنٹ کے اندر اپنے آپ کو لے کر آئے ہیں اور یہاں سے اپنے بیانیے کو جو ہے وہ پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، آج کا جو بیان تھا اس میں بڑی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بڑی باریکی سے، جیسے کہتے ہیں نا، میں یہ مانوں گا ویسے خان صاحب کو نا پہلے کی نسبت میں ان کو یہ کریڈٹ دوں گا، پہلے کی نسبت اب بڑے طریقے سے اپنی تقریریں کرتے ہیں۔ 2014 میں نا ان کی تقریریں بالکل لوز بال تھی۔ خیر وہاں پہ وہ 126 دن کا دھرنا تھا، روزانہ ہی تقریباً آپ کو تقریر کرنی تھی، اس میں بہت سی جو ہیں وہ وائڈیں نو بالیں ہو جاتی تھیں، لیکن اب خان صاحب کو نا الفاظ کے ساتھ کھیلنا آ گیا، اور میں آپ کو بتاؤں گا بڑی چلاکی سے جو ہے وہ انہوں نے کچھ آؤٹ سوئنگرز ان سوئنگرز بھی کرائے ہیں، میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ بہرحال جی، 9 بجے کا ویسے جلسے کا ٹائم تھا، لوگوں کو جو ٹائم دیا گیا تھا وہ 9 بجے کا تھا، لیکن پہلے شیخ رشید اور باقی لوگوں نے جو ہے وہ تقریریں، پرویز خٹک وغیرہ، ان سب نے تقریریں وغیرہ کی۔ خان صاحب نے جو اپنی تقریر کا آغاز کیا وہ 11:55 کے اوپر کیا، اور تقریباً یہ کوئی آدھے گھنٹے کی اپروکسیمیٹلی یہ اسپیچ تھی۔ اچھا، ایک تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں پشاور کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جب بھی اس سے پہلے کوئی وزیر اعظم جب جاتا تھا تو مٹھائیاں بانٹی جاتی تھیں، تو میں سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ میرے لیے عوام جو ہے وہ باہر نکلی اور اتنی مجھے عزت بخشی ہے، تو میں اس کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم جب پہلے ہٹایا جاتا تو مٹھائیاں ہی صرف بانٹی جاتی تھیں، احتجاج پہلے بھی ہو چکے ہیں، نواز شریف کو ہٹانے کے اوپر بھی احتجاج کیا گیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہٹانے کے اوپر بھی احتجاج کیا گیا تھا، بلکہ ان کو جب قتل کیا گیا تھا اس میں وزیر اعظم تو نہیں تھی، لیکن جب ان کو قتل کیا گیا تھا تو پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ شدید قسم کے احتجاج ہوئے تھے، اور اس سے پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ احتجاج نہیں ہوا، بٹ ٹھیک ہے، صحیح ہے، دیٹس فائن۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اتوار کو جس طرح پوری قوم نکلی، پاکستان ایک پوری قوم کی طرح نکلی ہے، اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ غلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے میں نے ایک چیز جو دیکھی ہے جو انہوں نے آج ایکچولی کی، انہوں نے کہا یہ امریکہ کی، کیا آپ لوگ امریکہ کی غلامی کرنے آئے ہیں؟ ہم کسی بغیرت حکومت کو نہیں مانتے۔ ایک چیز جو آپ اگر نوٹ کریں، 27 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ جو مراسلہ انہوں نے لہرایا تھا اس وقت، تب سے لے کر اب تک آہستہ آہستہ یہ جو امریکہ والا جو بیان ہے نا، یہ اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پہلے 27 کو انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا تھا، انہوں نے صرف کہا تھا ایک بیرونی ملک ہے، بس۔ اس کے بعد ایک جب سپیچ ہوئی، یہ قوم سے خطاب کر رہے تھے، پھر اس کے اندر ایک دفعہ انہوں نے کہا یہ جو امریکہ سے آیا ہے، پھر انہوں نے کہا وہ جو دوسرے ملک سے آیا ہے، وہ ڈیلیبریٹلی ایکچولی عوام کو اب پتہ لگتا ہے وہ واقعی ڈیلیبریٹلی امریکہ کا اس میں عوام کو بتا دیا، مطلب اپنی طرف سے وہ یہ شو کر رہے تھے کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ انہوں نے عوام کو بتا دیا کہ بیسکلی یہ امریکہ کے حوالے سے ہے۔ پہلے یہ امپریشن دیا جاتا رہا تھا کہ یہ کوئی خط امریکہ نے بھیجا ہے، آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے اس کو بات کی تھی کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا، خدا کے لیے کون سے دور میں بیٹھے ہیں، یہ 16ویں صدی ہے، یہ 16ویں صدی، ایک ملک جو ہے دوسرے ملک کو تڑیاں لگا رہا ہے تو خط لکھ کے کر رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے تو وہ کریں گے، اب اس طرح نہیں ہوتا، آپ 2022 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ پھر وہ بعد میں جا کے وہی ہوا کہ پتہ لگا کہ جی بیسکلی اپنے ایمبیسڈر نے وہاں سے جو ہے وہ ایک کیبل بھیجی ہوئی تھی، اور اس کیبل کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہر اینی ویز، کمنگ بیک ٹو دا اسپیچ، انہوں نے کہا کہ جناب امریکہ کی غلامی، اب یہ جو لفظ تھا نا، یہ امریکہ کی غلامی، آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کس آڈینس میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ پشاور کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، یہ کے پی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو ویسی ان کی ایک اسٹرانگ ووٹر بیس ہے، یو ہیو ٹو ایڈمٹ، کے پی پی ٹی آئی کا ایک اسٹرانگ علاقہ ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے بڑا اچھا چوز کیا کہ انہوں نے صوبائی دارالحکومت سے جو ہے وہ آغاز کیا، اور پشاور سے بائی دا وے یہ وہی پشاور ہے جہاں پہ ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، تو یہ ناظم کا جو الیکشن ہے یہ پی ٹی آئی ہار گئی تھی یہاں سے۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ یہ آج اچھا جلسہ تھا، یہ اچھا کراؤڈ اکٹھا کیا گیا تھا، یہ آپ کو عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو امریکہ کی غلامی والی بات ہے، کے پی کو ذہن میں رکھیے گا، کے پی ایک ایسا صوبہ ہے جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس کے دوران کے پی جو ہے وہ بہت ہٹ ہوا، ڈرون حملوں کی وجہ سے لوگوں نے نقل مکانی کی، اور دہشت گردی کی جو لہر آئی اس نے کے پی کو کافی زیادہ زخمی کیا ہے، تو لوگوں کے ایک سینٹیمنٹل ویلیو جو ہے وہ ساری چیز کے ساتھ ہے، اور وہ ظاہری بات ہے وہ امریکہ کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ غصہ نکلتا ہے، تو اس لیے
پشاور سے اس چیز کا آغاز کرنا آئی تھنک دیٹ واز اے اسمارٹ موو. اچھا اس کے آگے چل کے اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون کو اور شریف خاندان کو ہٹ کرنا شروع کیا. آج آصف علی زرداری کے اوپر اتنا نہیں تھا ہٹ، ویسے زیادہ جو ہے وہ شہباز شریف نون لیگ کے اوپر تھا، کیونکہ آبویسلی وزیر اعظم اب شہباز شریف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارے کے سارے ضمانت پر ہیں، بیٹا مفرور ہے، خود بھی مفرور ہے، نواز مفرور ہے، بیٹی ضمانت پر ہے، قوم ان ڈاکوں کو قبول نہیں کرے گی، عوام ان بغیرتوں کے خلاف میں عوام کو ان بغیرتوں کے خلاف کھڑا کروں گا. سو ناؤ دا اسپیچ از اس میں ڈائریکٹلی بغیرت کا لفظ ہمارے معاشرے کے اندر بغیرت کا لفظ ایک گالی کے طور پہ کہا جاتا ہے. آج انہوں نے کئی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا. سو وہی جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا، میں ہمیشہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ پہلے جو ان کی زبان جو خراب تھی اس کی شاید یہ وجہ تھی کہ حکومت میں نہیں آئے ہوئے تھے، اور میں سمجھتا تھا کہ جب حکومت میں آ جائیں گے تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، آپ ذرا شیروانی وغیرہ پہن لیتے ہیں، آپ ذرا فارمیلٹی کے اندر آتے ہیں تو آپ کو بھی وہ تھوڑا سا امپروو کرتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا. خان صاحب کے اوپر حکومت کرنے کا یا وزیر اعظم بننے کا کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ایکچولی ان کی زبان اور بھی ایک سٹیپ اوپر چلی گئی ہے، اور غصہ بھی تھا اوبویسلی، جس کی وجہ سے یہ بغیرت بغورت وغیرہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا تھا. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب میں کراچی بھی آؤں گا، میں لاہور بھی آؤں گا. ابھی اتوار والے دن میں کراچی آ رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے غالباً اب یہ 21 تاریخ کو لاہور کے اندر جلسہ کر رہے ہیں مینار پاکستان میں. پاکستان میں کبھی جو ہے وہ عوام اس طرح سڑکوں پہ نہیں نکلی. شہباز شریف کا پھر انہوں نے ذکر کیا 40 ارب روپے کی کرپشن کے اس کے اوپر کیسز ہیں، کیا ہم اسے مانیں گے وزیر اعظم، انہوں نے یہ بات کہی. اس کے بعد انہوں نے فرمایا جی کہ یہ ہاں بڑی انٹرسٹنگ جو کامنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ 1970 کا پاکستان نہیں ہے، امریکہ نے بھٹو کو ہٹوایا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں ہے. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ امریکہ نے بھٹو کو ہٹوایا تھا، یہ بات تو بھٹو کا اپنا نواسا یہ بات نہیں کہتا. بھٹو کا اپنا نواسا یہ بات نہیں کہتا کہ بھٹو کو امریکہ نے ہٹوایا تھا. تو بھٹو کو تو ٹیکنیکلی یہ بات انہوں نے ویسے اس طرح کی بات اس طرح بھی چھیڑی تھی 27 تاریخ کو کہ جی بھٹو کو جو ہے وہ اس طرح امریکہ نے ہٹایا. تو بھٹو کو تو فوج نے ہٹایا تھا، بھٹو کو تو ضیاء الحق نے ہٹایا تھا، اور بعد میں پھانسی بھی ضیاء الحق نے چڑھوائی تھی. تو آپ ایکچولی کیا یہ ایکوزیشن لگا رہے ہیں کہ ضیاء الحق جو ہے وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر کر رہا تھا، امریکہ نے سارا کچھ کروایا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو آج عمران خان صاحب لگا کے گئے ہیں سابق پرائم منسٹر کے حوالے سے. اینڈ میرا خیال میں اگر ان کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی، کس طرح ان کو پھانسی چڑھایا گیا تھا، کیا کچھ ہوا تھا، اس کا اگر کوئی صحیح کوئی بات بتا سکتا ہے تو میرے خیال میں تو بھٹو خاندان بتا سکتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ جی امریکہ نے ان کو ہٹایا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں بڑے انٹرسٹنگ، انہوں نے کہا کہ جناب یہ پاکستان بدل چکا ہے، 6 کروڑ سمارٹ فونز جو ہیں وہ اب لوگوں کے پاس ہیں، اور لوگ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے. یہ 1970 کا پاکستان نہیں ہے، سوشل میڈیا کا پاکستان ہے. اب یہ جو بات ہے نا، یہ جو 6 کروڑ فونوں والی بات ہے، اب آپ کو سمجھ آئی. یہ جو میں کئی دفعہ یہ بار بار بات کرتا ہوں نا کہ انہوں نے اپنے یہ لونڈے لپاڑے جو سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یہ ہے کا یہ دس از ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ کہ جی 6 کروڑ فون ہے، نوجوانوں کے ہاتھ میں فون ہے. میں نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ان چمچے وغیرہ کے تھرو جو ہے نا، میں نے اپنی سپیچز کے تھرو، ٹویٹس کے تھرو، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز، میرے لیے ویلاگز بنے، میری تعریفیں ہوں، تھم نیلز بنے. یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ، دس از واٹ ہی وانٹس ٹو ڈو. یہ وہ 6 کروڑ لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ بیسکلی اپنا نیریٹو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے، پی ٹی آئی کا جو چاہنے والا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ انہوں نے اتنا مفلوج کر دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی صحافی ان کا یہ جو ہیش ٹیگ ہے جس کو یہ بار بار پروموٹ کرتے ہیں جی امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ اگر اس کے لیے ٹویٹ کرے گا، اس کے لیے اس ہیش ٹیگ کو اپنی ٹویٹس کے ذریعے پروموٹ کرے گا، جو کر رہے ہیں، جو کئی لوگ کر رہے ہیں، تو یہ صحافی ہے. اور جو یہ نہیں کر رہا تو وہ صحافی نہیں ہے، وہ مخالف ہے ہمارا. یہ اس جگہ کے اوپر ڈیبیٹ کو یہ لے آئے ہیں. اب آپ کو سمجھ آتی ہے یہ 6 کروڑ فونز کی جو بات ہو رہی ہے، بیک آف دا مائنڈ پلان یہ ہے بیسکلی. اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ کوئی نیا پلان نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے. ہی ہیز بین ٹارگیٹنگ دس کہ میں نے ینگ آڈینس کو میں نے ٹارگیٹ کرنا ہے، کیونکہ ینگ آڈینس نے میرے اگلے 15 20 25 سال سیاست انہوں نے کروانی ہے میری. تو وہ ان کے پاس کیا چیز ہے، وہ کس طرح میں ان سے کنیکٹ کر سکتا ہوں، میں نے کانسنٹریٹ اس پہ کرنا ہے. اور وہ چیز کیا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کس طرح استعمال ہوتا ہے، فون کے ذریعے. اور اس سوشل میڈیا پہ ان فونوں کے ذریعے اگر آپ نے انفلوئنس کرنا ہے ان لوگوں کے ذہنوں کے اوپر،
تو اس کے لیے آپ کو انفلوئنسرز چاہیے، صحافی نہیں، انفلوئنسرز چاہیے، چمچے چاہیے جو آپ کے ہر پٹھی سیدھی بات کو پروموٹ کریں گے، اور یہاں پہ آگے پھر وہ اس قسم کے انفلوئنسر کام دیتے ہیں، جو چمچے ہیں وہ یہ کام دیتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی پلان جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ شہباز شریف، تم ذہن میں رکھنا، یہ جو تم نے سوشل میڈیا پہ اگر کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی نا تو تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ وہ عمران خان بھائی یہ بات کہہ رہا ہے، یہ وہ عمران خان سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کی بات کر رہا ہے جس نے ابھی ابھی پیکا انٹروڈیوس کروایا تھا، اور پچھلی حکومت کے اندر یہ رہتے ہوئے پیکا کا آرڈیننس جو ہے وہ سیکشن 20 انٹروڈیوس کروایا تھا، جس کے اوپر سول سوسائٹی نے جب آواز اٹھائی تھی کہ مت کریں یہ اگلے کی زبان بندی کی مترادف ہوگا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھا یہ کتنے جاہل ہیں، دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں۔ آج اگر وہی پیکا ہوتا تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ کا کیا حال ہوتا۔ تو وقت کی بات ہے۔ خیر، اس کے بعد آگے چلیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں، انہوں نے جناب پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ عدلیہ سے سوال کیا کہ جی پیارے ججز، یہ بتائیں کہ میں تو جیل گیا ہوں آپ کی وجہ سے، میں عدالت سے پوچھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں عدالت کیوں لگائی؟ کیا میں نے کبھی کوئی قانون توڑا ہے؟ کیا کبھی عدلیہ کے خلاف بھڑکایا ہے؟ میں نے جرم کیا کیا تھا کہ رات کے 12 بجے جو ہے عدالتیں لگائی گئی؟ بالکل صحیح سوال ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پرابلم پتہ کیا ہے خان صاحب؟ حنیف عباسی کو یاد کیجئے گا۔ حنیف عباسی کا ایک ایفیڈرین کا کیس تھا، اور الیکشن سے صرف 4 دن پہلے تقریباً اسی طرح رات کے 11:30-12 بجے جا کے اس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تھا اور اس کو جیل بھیج دیا گیا تھا، اور 4 دن کے بعد اس کا الیکشن تھا، صرف 4 دن کے بعد اس کا الیکشن تھا۔ اب آپ کو سمجھ آتی ہے جب سسٹم کام نہ کرے آپ کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، سسٹم کام 2018 میں بھی نہیں کر رہا تھا۔ یہ ہوتی ہے تکلیف، یہ وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور ڈائریکٹلی جس طرح آپ نے ججز کے بارے میں ڈائریکٹ آج آپ نے بات کہی ہے نا، اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ججز کے اوپر تو انہوں نے بات کر دی، لیکن فوج سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، کوئی گلا شکوہ نہیں فوج کے ساتھ، فوج کا نام تک نہیں لیا۔ جبکہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں، اگر آپ جا کے میری ٹائم لائن پہ دیکھیں، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ بہت سے سوالوں کے جواب ابھی آپ کو دینے ہیں۔ آج پوری تقریر کے اندر کہیں پہ انہوں نے یہ بات اپنے ووٹروں کو نہیں کہی کہ جناب یہ آپ لوگ جو فوج کے حوالے سے نعرے شارے لگا رہے ہیں، جنرل باجوہ کے حوالے سے جو نعرے لگا رہے ہیں، یہ نہ لگائیں۔ ایسا کوئی روک ٹوک کا حکم نہیں دیا گیا ان کی جانب سے۔ ججز کے حوالے سے انہوں نے سوال البتہ ضرور اٹھایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ججز جو ہے وہ ان کو بلا کے ان سے یہ سوال ضرور کریں، ان سے پوچھیں ضرور، اور ڈائریکٹلی جا کے ججز سے پوچھیں کہ جی آپ نے رات کے 12 بجے جو ہے یا 11 بجے عدالت کیوں لگائی، تاکہ ججز ان کو ڈائریکٹ اس کا جواب دیں۔ اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا جی 2 بہادر جو ہیں وہ مجھے ملے، ایک علی محمد خان اور ایک قاسم سوری۔ علی محمد خان کو تو میں بھی کہتا ہوں واقعی انہوں نے بڑی بہادری کا کام کیا، نو کویسچن اباؤٹ اٹ۔ قاسم سوری معذرت کے ساتھ ایک آئین شکن انسان ہے، اس نے آئین توڑا ہے، اس میں کوئی بہادری والی بات نہیں تھی۔ وہ آپ کے پارٹی کے ایک ٹائیگر کی طرح وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے آئین توڑا ہے، اس نے قانون توڑا ہے، اس میں کوئی بہادری والی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ اتنا باعث ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ اس ملک کی تاریخ میں ہو کر گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی بہادری والی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا جی زرداری اور نواز شریف کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئے، یہ بزدل، یہ بگوڑا، انہوں نے مجال ہے کہ زبان بھی کبھی کھولی ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں کئی دفعہ اعتراض کیا گیا، کئی دفعہ اس پہ احتجاج کیا گیا۔ سلالہ کا انہوں نے ذکر کیا، ڈرون حملوں کا ذکر کیا، احتجاج ریکارڈ ہوا تھا، اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ عمران خان صاحب ایک غلط فیکٹ شیئر کر رہے ہیں، بڑا آسان طریقہ ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب خود کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، گوگل کے اوپر بیٹھیں، وہاں پہ جا کے پیپلز پارٹی ڈرون پروٹیسٹ لکھیں، ساری خبریں پرانی آپ کے سامنے آ جائیں گی، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے وہی بات کی کہ جی پاکستان کا مطلب، اچھا اب وہ پھر ریلیجس سائٹ کے اوپر آ گئے کہ جی پاکستان کا مطلب کیا ہے، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، بیگرز آر ناٹ چوزرز، جبکہ خود ماضی میں کہہ چکے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ اس کے بعد شہباز شریف تم غلام ہو، جوتے پالش کرتے ہو، چیری بلاسم، بیسکلی اگلے کے اوپر یہ کہنا کہ جی تم فوج کے جوتے پالش کرتے ہو، خان صاحب نے تو خود جیسے کبھی نہیں کی۔ اس کے بعد آگے چل کے قائد اعظم مزار کے اوپر تم کیا کرنے گئے تھے، وہ کہاں تم کہاں، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نواز شریف کو جو ہے وہ NRO 2 مل جائے گا تو یہ سوچنا بھی نہ، یہ میں نہیں ہونے دوں گا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، قوم تمہیں نہیں چھوڑے گی، میں آپ لوگوں کے ساتھ میں سڑکوں پہ نکلوں گا، ہم زبردستی الیکشن کروائیں گے، عمران خان جو ہے وہ پبلک میں نکلے گا، اور اگر یہ لوگ پبلک میں، ہاں تم لوگ کہتے تھے کہ عمران خان اگر پبلک میں نکلے گا تو لوگ اسے انڈے ماریں گے،
تو اب تم لوگ اگر پبلک میں نکلو گے لوگ تمہیں انڈے ماریں گے. عمران خان صاحب اگر آپ نے یہ امریکہ کی یہ جو بھی مراسلے کی یہ جو لوگوں کو پٹی پڑھائی ہے نا, یہ اگر آپ نے نہ پڑھائی ہوتی نا اور آپ کے ساتھ سیکیورٹی نہ ہوتی تو پھر یقین کیجئے کہ بڑے سوال اٹھ سکتے تھے کہ اس کے بعد پبلک میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا. لیکن آپ نے قوم کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے فرمایا کہ جی جب اب الیکشن ہوں گے تو تم لوگ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے. اس پشاور نے کے پی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سی قربانیاں دی ہیں. میں نے اپنے انٹرویو میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اور میں اس قوم کو استعمال نہیں ہونے دوں گا. ریمنڈ ڈیوس کا پھر انہوں نے ذکر کیا. اچھا ریمنڈ ڈیوس کا جب ذکر کر رہے تھے تو ساتھ ہی شاہ محمود قریشی وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ریمنڈ ڈیوس کے اس پورے واقعے کے دوران فارن منسٹر اس پر کون تھا ایت پوچھ لو جا کے. اور ریمنڈ ڈیوس کو چھڑوانے کے اندر ریمنڈ ڈیوس کو جب چھڑوایا جا رہا تھا تو اس عدالت کے اندر کون سا ایک اعلیٰ عہدیدار بیٹھا ہوا تھا جو امریکہ کے ساتھ رابطے میں تھا. بھی پوچھ لینا ذرا جا کے, ذرا تھوڑی سی اس کی تاریخ ذرا ڈھونڈ لیجیے گا. اب ریمنڈ ڈیوس کا ذکر کرتے ہیں ان کا رول بھی بتا دیجیے گا. پی سے نام شروع ہوتا ہے, پی سے ذرا ڈھونڈیے گا کون بیٹھا ہوا تھا عدالت کے اندر جس کا نام پی سے شروع ہوتا ہے اور وہ فون کے اوپر مسلسل رابطے میں تھا. اچھا اس کے بعد یہ ساری باتیں جب وہ کر رہے تھے تو اسی دوران لوگ بار بار تقریر کے دوران ڈیزل 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 کے نعرے لگا رہے تھے. تو وہ اپنی تقریر ختم کرنے لگے تھے تو علی امین گنڈا پور نے جو ہے ان کے کان میں کوئی بات کہی اور غالباً علی امین گنڈا پور نے یہی کہا کہ جناب ڈی آئی خان کا میرا علاقہ ہے, جے یو ایف اے سے میرا پیچا پڑتا ہے, تو ذرا ڈیزل کے تھوڑا سا ذرا ذرا ڈیزل پہ ذرا چھڑکا تو ماریں ذرا تھوڑا سا. تو پھر خان صاحب نے جو ہے وہ کہا ایسی کی تیسی میرے ٹائیگر نے مجھے کہا ہے. تو پھر انہوں نے ڈیزل کے اوپر بھی پھر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ تم اسلام کو بیچتے رہے ہو, میں نے اسلام و فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کروائی ہے, مجھے اعزاز بخشا ہے, اور ڈیزل مطلب تم نے کیا کیا ہے ساری زندگی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے جب نکالا گیا تو بھارت اور اسرائیل کے اندر جو ہے وہ خوشیاں منائی گئیں. سو بیسکلی آپ اس کو سم اپ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کیا, ججز کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, ساتھ ہی ساتھ وہی امریکہ ڈائریکٹ. اب سمجھ آ گئی ہے کلیئرلی کہ اب جو پوری کیمپین چلے گی وہ امریکہ مخالف چلے گی, کہ میں امریکہ کا مخالف ہوں اور میں اس قوم کو خوددار بناؤں گا اور میں امریکہ کے خلاف کھڑا کروں گا. بیسکلی اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ووٹ لیا جائے گا. مہنگائی کوئی ڈسکشن نہیں, کرپشن کوئی ڈسکشن نہیں کہ کیا میں کرپشن ختم کر سکا یا نہیں ختم کر سکا, مہنگائی کتنی بڑھ گئی, ان کے دور میں قرضے کتنے بڑھ گئے, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, پیٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایبسولوٹلی کوئی ڈسکشن نہیں تقریر کے اندر, صرف امریکہ, مذہب کارڈ اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ٹوٹل ڈسکشن تھی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.